آج تو حالات یہ ہیں، ایسی ایسی نظمیں پڑھی جا رہی آن اسٹیج کہ وہابیوں کو توڑ دو، مروڑ دو، ان کا گلا توڑ دو، یہ کر دو، وہ کر دو. کیا ہے صاحب؟ فلاں مسلک کے مسلمان کا انتقال ہوا، فلاں مسلک کے مسلمان نے پڑھا دیا جنازہ، تمام لوگوں کا نکاح ٹوٹ گیا، چلو بھیا سب سے دوبارہ نکاح کراؤ، اسلام سے خارج ہو گیا سب. اب میڈیا میں اس طریقے کی خبریں آتی ہیں، ہمارا مذاق بنتا ہے. ہم اتنے مشکل دور میں بھی مسلکی شدت پسندی ہماری کم نہیں ہو رہی ہے. ہم ایک ہونے کو تیار نہیں، ہم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھامنے کو تیار نہیں ہیں. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اس امت کا کام ہے کہ جب اسلام کی بات آئے، جب ایمان کی بات آئے، تو ہم اسلامی بھائی چارے کو ہم قائم کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح بن جائے، جیسے ایک عمارت کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کو طاقت دیتا ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کو طاقت دیتا ہے، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو طاقت دے. تم دنیا کو رسم و رواج کی بیڑیوں سے، برائیوں کی بیڑیوں سے، بد اخلاقیوں کی بیڑیوں سے نکالنے کے لیے آئے ہو. اب ذرا اس ٹکڑے پر ہم ٹھہر کے سوچیں میرے ساتھی کہ ہم کس لیے آئے تھے اور کیا کر رہے ہیں. ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے، ہماری قوم کی بچیاں کیا کر رہی ہیں، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، ہمارے بزرگ کیا کر رہے ہیں. 12 سال کے بچے اس قوم کے جوا کھیل رہے ہیں، 15 سال کے بچے نشہ کر رہے ہیں. اس قوم کی بیٹیاں تفریح گاؤں میں غیر مسلموں کے ساتھ گلچھرے اڑا رہی ہیں. اس قوم کے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس کی زندگی جانوروں کی جیسی ہے، کھاؤ کماؤ انجوائے کرو. اس کی زندگی میں نہ عبادت ہے، نہ اللہ کو راضی کرنا ہے، نہ دین ہے، کچھ نہیں ہے. برائیوں کی تمام قسمیں ایک بڑے طبقے کے اندر موجود ہیں، چاہے وہ عورتوں کا طبقہ ہو، چاہے وہ نوجوانوں کا ہو، چاہے وہ بزرگوں کا ہو، چاہے وہ مالداروں کا ہو. مولانا عبدالغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں. خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. محترم حاضرین، مسجد اہل حدیث بٹلوہیا میں آج کا یہ پروگرام جمعیت اہل حدیث شہر شمالی بنارس کی سرپرستی میں اس مسجد کے ذمہ داروں نے منعقد کیا. استاذ محترم شیخ اسد اعظمی حفظہ اللہ کا پرمغز خطاب ابھی آپ نے سماعت کیا. مسلمان ہونے کی حیثیت سے عوام کی فلاح اور بہبود کا کام، جس کو ہم خدمت خلق کہتے ہیں، اس کے تعلق سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہمیں کیوں خدمت خلق کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے، اس موضوع پر شیخ نے تفصیلی گفتگو کی. اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی
آیت نمبر 110 کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس امت یعنی امت مسلمہ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اللہ نے بیان کیا ہے. جس امت سے ہمارا اور آپ کا تعلق ہے، یہ امت کوئی معمولی امت نہیں ہے. یہ امت تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہے. فرمایا کنتم خیر امہ، اے مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو. اب ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے، یہ بہت بڑا سمان ہے، بہت بڑی عزت ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے یہ. اور یہ اعزاز کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کنتم خیر امہ، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو. سب سے اچھی کمیونٹی، سب سے اچھا سماج، سب سے اچھی قوم کون ہے؟ تم ہو. اے مسلمانوں تم ہو. یہ مقام کیوں ملا ہے تمہیں؟ یہ اس لیے نہیں ملا ہے کہ تمہاری نسل جو ہے وہ افضل ہے، تمہارا رنگ اعلیٰ ہے، تم کسی خاص علاقے سے تعلق رکھتے ہو. بھائی دنیا میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہیں گورے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کالوں سے افضل ہیں، کہیں کالے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گوروں سے بہتر ہیں، کہیں انگریزی بولنے والا اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھ رہا ہے. ہمارے ملک میں ایک ہی مذہب کے ماننے والوں میں الگ الگ طبقات ہیں. کوئی یہ کہتا ہے صاحب کہ ہم تو اپنے جس کی عبادت ہم کرتے ہیں اس معبود کے ہم سر سے پیدا ہوئے ہیں. کسی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ ان کے معبود کے سینے سے پیدا ہوا، کوئی کمر سے پیدا ہوا، کوئی پیر سے پیدا ہوا. تو دنیا میں فضیلت کی یہ الگ الگ معیار ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو مقام دیا ہے وہ کیوں دیا؟ اللہ نے فرمایا یہ مقام تمہیں جو ملا ہے کیوں ملا ہے؟ اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم انسانیت کو کچھ دینے کے لیے برپا کیے گئے ہو. تمہاری ذات سے انسانیت کو کچھ ملے گا. تم مانوتا کا بھلا کرنے کے لیے، انسانیت کا بھلا کرنے کے لیے تم دنیا میں آئے ہو. اب شیخ محترم نے ابھی جو خدمت خلق پر جو باتیں کہی وہ تمام باتیں اس ایک ٹکڑے میں آ گئی. اخرجت للناس، یہ امت انسانیت کا بھلا کرنے کے لیے آئی ہے. اور صحیح معنوں میں اگر پوچھو تو انسانیت کا اس سے بڑھ کے بھلا کیا ہوگا کہ انسانیت کو توحید کے راستے پہ لے کے آیا جائے. اس سے بڑھ کے انسانیت کا کوئی بھلا نہیں ہے. اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے نکال کر کے جنت کے راستے پہ ڈالا جائے، یہ سب سے بڑی بھلائی ہے اور یہ اس امت کا کام ہے. ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کیا کام کرتے رہے؟ کیا درد تھا آپ کو، کیا تڑپ تھی آپ کو؟ کل جمعہ کا دن تھا، آپ نے سورہ کہف پڑھی تھی. سورہ کہف میں یہ آیت بھی آپ نے پڑھی تھی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی آپ کو لوگوں کی ایمان لانے کی اتنی فکر ہے، کہیں آپ اپنی جان نہ دے دیں. ہمارے نبی تو اسی مشن میں لگے رہے، اور نبی کے بعد نبی کی امت کا بھی یہی مشن ہے، دنیا کو توحید پہنچانا، دنیا کو شرک کی غلاظت سے نکالنا، دنیا کو جہنم کے گڑھے سے نکالنا. اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم انسانیت کے لیے نکالے گئے ہو. تامرون بالمعروف، تم دنیا کو تمام نیکیوں کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر، تم دنیا کو برائیوں سے روکنے کے لیے آئے ہو. تم خود برائیوں میں مبتلا ہونے کے لیے نہیں آئے ہو، تم خود رسم و رواج میں مبتلا ہونے کے لیے نہیں آئے ہو. تم دنیا کو رسم و رواج کی بیڑیوں سے، برائیوں کی بیڑیوں سے، بد اخلاقیوں کی بیڑیوں سے نکالنے کے لیے آئے ہو. اب ذرا اس ٹکڑے پر ہم ٹھہر کے سوچیں میرے ساتھی کہ ہم کس لیے آئے تھے اور کیا کر رہے ہیں. ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے، ہماری قوم کی بچیاں کیا کر رہی ہیں، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، ہمارے بزرگ کیا کر رہے ہیں.
12-12 سال کے بچے اس قوم کے جوا کھیل رہے ہیں, 15-15 سال کے بچے نشہ کر رہے ہیں, اس قوم کی بیٹیاں تفریح گاؤں میں غیر مسلموں کے ساتھ گلچھرے اڑا رہی ہیں, اس قوم کے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کا کوئی مستقبل نہیں ہے, اس کی زندگی جانوروں کی جیسی ہے, کھاؤ کماؤ انجوائے کرو, اس کی زندگی میں نہ عبادت ہے, نہ اللہ کو راضی کرنا ہے, نہ دین ہے, کچھ نہیں ہے. برائیوں کی تمام قسمیں ایک بڑے طبقے کے اندر موجود ہیں, چاہے وہ عورتوں کا طبقہ ہو, چاہے وہ نوجوانوں کا ہو, چاہے وہ بزرگوں کا ہو, چاہے وہ مالداروں کا ہو. ہم تو دنیا میں آئے تھے بھلائی کا حکم دینے, برائی سے روکنے. اور یہ بھی پتا چلا کہ یہ اس امت کا مزاج نہیں ہو سکتا کبھی بھی کہ برائی کو دیکھ کے خاموش بیٹھے. ہر دور میں اس امت میں ایک طبقہ ایسا رہے گا انشاءاللہ, قیامت تک رہے گا, جو برائی کو برائی کہے گا, جو غلط کو غلط کہے گا. یہ اس امت کی خاصیت ہے. بنی اسرائیل کیوں برباد ہوئے؟ بنی اسرائیل اس لیے برباد ہوئے کہ ان کے یہاں برائیوں سے کوئی روکنے والا نہیں تھا. لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاؤُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. یہ بنی اسرائیل, ان کے اوپر لعنت کی گئی. داؤد علیہ السلام نے لعنت کی, عیسیٰ ابن مریم نے لعنت کی. کیوں لعنت کی؟ یہ برائیاں کرتے تھے, برائیوں سے روکتے نہیں تھے. برائیاں ان کے سماج میں پنپتی تھیں, یہ خاموش تماشائی گونگے شیطان بن کے بیٹھ جاتے. گونگے شیطان مت بننا, برائیوں کے خلاف آواز اٹھانا اس امت کی خصوصیت ہے میرے ساتھیوں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, تم میں سے جو برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے. جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے زبان سے روکے, جو زبان سے نہیں روک سکتا ہے کم سے کم دل میں برا جانے. وذالک اضعف الایمان, اور یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے. تو پہلی خصوصیت اخرجت للناس, یہ امت مانوتا کو, انسانیت کو کچھ دینے کے لیے آئی ہے. دوسری خصوصیت تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, نیکی کا حکم دینے کے لیے امت آئی ہے, برائی سے روکنے کے لیے آئی ہے. اور تیسری خصوصیت کیا ہے؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اور اے مسلمانوں تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے والی قوم ہو. تمہارے پاس ایمان ہے, تمہارے پاس توحید ہے. ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں, توحید سے بڑی کوئی دولت نہیں. کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب ہوگا. ایک آدمی آئے گا, زمین بھر کے سونا لے کے آئے گا, زمین بھر کے دولت لے کے آئے گا. اے اللہ بڑی دولت ہے میرے پاس, بڑے خزانے ہیں میرے پاس, اے اللہ تو زمین بھر کے دولت لے لے, مجھے اپنے عذاب سے بچا لے. اللہ اعلان فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. ایمان کے بغیر اگر گئے ہو تو زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جاؤ گے ہماری بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. زمین بھر کے سونا دے کر کے بھی تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے ہو. ہمارے پاس وہ دولت ہے میرے پیارے بھائیوں, ایمان کی دولت, توحید کی دولت. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہیں زندگی کی آخری سانس تک اس توحید کی حفاظت کرنا ہے, اس ایمان کی حفاظت کرنا ہے. ابھی ایک خبر میں نے کہیں پڑھی, اسی اتر پردیش میں ایک مسلمان اپنے بچوں کے ساتھ مرتد ہو گیا. آپ جانتے ہیں کہ میڈیا کا مزاج کیا ہے, میڈیا اس طریقے کی خبروں کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے اور اس کو جو ہے بڑے اچھے ٹائٹل سے یاد کیا جاتا ہے میڈیا کی زبان میں. مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ ایک مسلمان اپنے بچوں کے ساتھ, جو آلریڈی مسلمان ہے, وہ اسلام کو چھوڑ رہا ہے. اس کا مطلب کہ اس نے ایمان کی دولت کو نہیں سمجھا میرے ساتھیوں. کوئی اگر ایمان کی دولت کو سمجھے گا کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے بچے ایمان کو چھوڑ دیں. بڑا پیار کرتے اپنے بچوں سے, ہم بڑی محبت کرتے ہیں. اپریل کا مہینہ چل رہا ہے, بچے اسکول سے آتے ہیں, گرمی کا موسم ہے,
11:30 بجے ہی چھٹی ہو جاتی ہے، تب بھی بچے آتے ہیں نا تو مائیں بے چین ہو جاتی ہیں اپنے بچوں کا سرخ چہرہ دیکھ کر کے. یہ دھوپ سے آیا ہے بچہ، اس کو پہلے پانی پلاؤ، اس کو پنا پلاؤ، اس کے تلوے پر پیاز مل دو، اس کو کیا سکھ دے دوں، کیا سکون دے دوں، میرا بچہ گرمی سے بچ جائے. جو والدین اپنے بچے کو اپریل کی دھوپ لگنے نہیں دیتے وہ جہنم کی آگ میں کیسے جلنے دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو؟ میرے ساتھی، اس کا مطلب کہ نہیں سمجھا اپنے ایمان کی دولت کو. ایمان کی دولت کو سمجھا ہوتا تو اس طریقے سے آن کیمرہ آپ نے اسلام کو چھوڑنے کا اعلان نہ کیا ہوتا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہی قرآن تو کہتا ہے نا، اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین لاؤ گے نہیں قبول کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں خسارہ اٹھاؤ گے. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت کا ایک فرد بنایا ہے، اور یہ بھی یاد رکھو یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. اور اگر آپ دنیا کے حالات پر غور کریں، ملک کے حالات پر غور کریں تو شاید 24 گھنٹے میں نہ جانے کتنی بار آپ کی زبان سے اللہ کے شکر کے کلمات نکلے، اے اللہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. اسی ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے غلیظ جانوروں کی عبادت ہوتی ہے. مسلمانوں سے نفرت اس حد تک بڑھ گئی اس ملک کے بعض علاقوں میں کہ مسلمانوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے گندگی کھانے والا اور گو کھانے والا جانور، گندگی میں لپٹا رہنے والا جانور، اس کو جو ہے عورتیں اپنے پلیٹ میں ساتھ میں کھانا کھا رہی ہیں اور اس کو گود میں لے کے اس کو جو ہے پیار اور محبت کا اظہار کرے. اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ صاحب یہ تو ہمارا معبود ہے. کیا ان حالات کو دیکھ کے آپ کے دل سے یہ آواز نہیں نکلتی؟ اے اللہ ٹھیک ہے ہم پریشانیوں میں ہیں، ہم آزمائشوں میں ہیں، ہم تکلیفوں میں ہیں، مگر تیرا کرم ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والی قوم ہیں. ہم کتے بلی سور بندر کی عبادت کرنے والی قوم نہیں ہیں، ہم پتھروں کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں. اے اللہ ہم الہ واحد تیری ذات کے آگے سر جھکانے والے، تیرے آگے ہاتھ پھیلانے والے، تیری توحید کے قائل ہیں. یہ دولت سب سے بڑی دولت ہے میرے ساتھیوں، اور یہ دولت اللہ نے دی ہے ہمیں، یہ ہمارے چوائس سے نہیں ملی. یہ دولت کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب ہمارا کمال ہے ہم مسلمان ہو گئے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. اللہ نے چنا ہے ہمیں اپنی امت، اپنے آخری نبی کی امت کا ایک فرد بنایا ہے. بڑی خصوصیات ہے اس امت کی. یہ امت کبھی مٹ نہیں سکتی ہے، یہ بات نوٹ کر دو. مشکل دور آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، یہ امت علی الاطلاق مٹ نہیں سکتی ہے. اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها، اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے سامنے پیش کر دیا، میں نے زمین کا مشرق بھی دیکھا، میں نے زمین کا مغرب بھی دیکھا. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي، اور جہاں زمین کا جو جو حصہ مجھے دکھایا گیا میری امت وہاں پہنچے گی، حکومت کرے گی میری امت. وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، اور اے لوگو 2 سفید خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ مجھے بنائے گا. سفید خزانہ، سرخ خزانہ. علماء نے لکھا ہے سفید خزانے سے مراد چاندی ہے، سرخ خزانے سے مراد سونا ہے. بعض علماء نے لکھا کہ سفید سے مراد رومن امپائر ہے اور سر سے مراد پرشین امپائر ہے. اور بھی اس حدیث کا معنی علماء نے لکھا ہے، یعنی الغرض دنیا کے بڑے بڑے خزانے اس امت کو ملیں گے. اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی اللہ یہلک امتی بسنۃ عامہ، اے اللہ میری امت پر ایسا کوئی قحط مبتلا مت کر دینا، ایسا کوئی قدرتی عذاب مت مسلط کر دینا کہ میری پوری امت تباہ ہو جائے. وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، اور اے اللہ میری امت کے اوپر کوئی ایسا دشمن مسلط مت کر دینا جو میری امت کی طاقت کو ختم کر دے. اللہ نے یہ دونوں دعائیں قبول کر لی. یہ امت مٹے گی نہیں، قیامت کی صبح تک یہ امت باقی رہے گی. اور یہ بھی یاد رکھو یہ امت کبھی ضلالت پر اکٹھا نہیں ہو سکتی. شرک ہوگا اس امت کے اندر، بدعات ہوں گی اس امت کے اندر، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری امت کے اندر یہ چیز ہو. ایک گروہ ہمیشہ رہے گا جو توحید کو توحید کہے گا، جو شرک کو شرک کہے گا، جو بدعت کو بدعت کہے گا، جو سنت کو سنت کہے گا. ایک طبقہ ہمیشہ ایسا رہے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یجمع اللہ امتی علی ضلالہ، اللہ تعالیٰ میری امت کو ضلالت اور گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا. اس امت کی یہ خصوصیت بھی ہے، اللہ نے اس امت کو بڑا آسان دین عطا فرمایا ہے، بڑا آسان دین. وما جعل علیکم فی الدین من حرج
ہمارے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. دنیا کے کسی اور دین میں اتنی آسانی نہیں جتنی ہمارے دین میں آسانی ہے. نماز آپ پڑھتے ہیں, وہ نماز بھی آپ کی طاقت اور آپ کے جسمانی استطاعت کے اعتبار سے اس میں ماڈیفیکیشن ہوتا ہے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھ دو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھ دو. لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے, اشارے سے پڑھ دو. پانی نہیں ہے, تیمم کر لو. سفر کی حالت میں ہو, قصر کر لو. 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر لو. رمضان کا مہینہ ہے, روزے کی حالت میں سفر پہ نکلے ہو, کوئی بات نہیں, روزہ چھوڑ دو, بعد میں قضا کر لینا. ہمارا دین آسان دین ہے میرے پیارے ساتھیو. ہمارے دین کے احکام آسان ہیں. ہمارا دین کوئی ہوائی دین نہیں, پریکٹیکل دین ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بعثت بالحنیفیۃ السمحہ, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی شریعت دی ہے جو بڑی آسان ہے. ہمارا دین بہت آسان ہے. اگر ہمیں لگتا ہے کہ مشکل ہے تو یہ ہماری سوچ ہے. مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے یار زکوٰۃ بڑی مشکل چیز ہے, 1 لاکھ میں 2,500 اللہ کی راہ میں دے دیں. میں نے ایک مثال دیکھی تھی کہیں کہ ایک کھیرا ہے, کھیرا, تو کھیرے کے ٹکڑے کر دیے گئے, 40 ٹکڑے کر دیے گئے. 40 ٹکڑے کھیرے کے کر دیے گئے, اس میں سے 1 ٹکڑا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری راہ میں دے دو, 39 تم رکھ لو. یہی تو ہے زکوٰۃ, تو یہی 40واں حصہ ہے. 40 کھیرے کی 40 پھاک کر دی ہم نے, 1 پھاک اللہ کی راہ میں دینا ہے, 39 اپنے پاس رکھنا ہے. اور پھر بھی انسان مال کا ایسا حریص ہے کہ وہ 1 پھاک بھی اللہ کی راہ میں دینا نہیں چاہتا ہے. تو ہمارا دین آسان ہے. ہمیں کبھی لگتا ہے کہ صاحب ہمارے دین میں بڑی پابندی ہے, عورت کو لگے کہ بڑی پابندی ہمیں پردے میں کیوں رہے, تیرے بھلے کے لیے ہے. دنیا میں بہت ساری پابندیاں ہمارے بھلے کے لیے ہوتی ہیں. ہم روڈ پہ جا رہے, ہائی وے پہ جا رہے, بریکر آیا, کیوں بریکر آیا؟ بریکر نہ ہو تو گاڑی نان اسٹاپ چلے گی, ایکسیڈنٹس ہوں گے. شہر میں ہمارے جگہ جگہ یہ ریڈ لائٹ کیوں لگی ہے, یہ سگنل کیوں لگے ہیں؟ تاکہ ٹریفک کو کنٹرول. اب کوئی رائڈر ہے بیچارہ, گاڑی چلانے والا ہے, سوچے ارے یار کیوں ہم اس کی جو ہے ریڈ سگنل کی پرواہ کیوں کریں, بڑھا دیں ہم گاڑی بڑھائے گا, چالان کٹے گا اس کا. تو پابندی ہمیشہ بری نہیں ہوتی, پابندی کبھی ہمارے بھلے کے لیے بھی ہوتی ہے. اگر شریعت ہمارے اوپر کہیں پابندی لگا بھی رہی ہے, وہ ہمارے بھلے کے لیے لگا رہی ہے. بہت آسان دین اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے, اللہ تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا ہے. اس امت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے, قیامت کے دن سب سے پہلے اسی امت کا حساب ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ, ہم آئے تو دنیا میں سب سے آخر میں, مگر قیامت کے دن سب سے پہلے ہم ہوں گے, سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا. اول من یجیز الصراط, سب سے پہلے پل صراط کو پار کرنے والی یہ امت ہوگی. اول من يدخل الجنہ, سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی یہ امت ہوگی. اور اللہ کے نبی فرماتے ارجو ان تکون نصف اہل الجنہ, کہ جنت میں آدھے لوگ تو اسی امت کے ہوں گے. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو تکبیر کا نعرہ بلند کیا کہ آدھے جنتی امت محمدیہ سے ہوں گے. اس امت جب ہم لوگ نماز میں صف لگا کے کھڑے ہوتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت صفوفکم کصفوف الملائکہ, تمہاری جو صف بندی ہوتی ہے نماز میں, جو تم پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہو نا, یہ صف بندی فرشتوں کی صف بندی کے جیسی ہوتی ہے. تو یہ خصوصیات ہے اس امت کی میرے پیارے ساتھیوں. اس امت کے لیے اللہ نے بھول چوک کو معاف کیا ہے. دل میں کوئی برائی کا ارادہ پیدا ہوا, ارادے پر اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہے. ان اللہ تجاوز لامتی ما حدثت به انفسها, جب تک دل کا ارادہ ہے تب تک اللہ تعالیٰ کیا پکڑ نہیں ہوگی. ما لم يعملوا بها او يتكلموا بها, جب تک زبان سے بولا نہ جائے, جب تک عمل نہ کیا جائے, تب تک اللہ تعالیٰ کیا پکڑ نہیں ہوگی. ایسی امت میں اللہ نے ہمیں بنایا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہماری ذمہ داری بھی بڑی ہوگی. ذمہ داری کیا ہے ہماری میرے پیارے ساتھیوں؟ اس امت کے اندر ہم پیدا کیے گئے, ہماری ذمہ داری کیا ہے یاد رکھیے. ہماری پہلی ذمہ داری جو قرآن کے دوسرے پارے میں اللہ نے بیان کی, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اے مسلمانوں, ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے, سب سے اعتدال والی امت بنایا ہے, سب سے میانہ روی والی امت بنایا ہے, سب سے بہترین امت بنایا ہے.
ہمارے دین میں اعتدال ہے. ہمارے دین میں کسی بھی معاملے میں ایکسٹریمزم نہیں ہے, انتہا نہیں ہے. ہمارے دین میں اعتدال ہے. دنیا کے اور مذاہب میں اللہ کو راضی کرنا ہے شادی مت کرو, اللہ کو راضی کرنا ہے ننگے گھومو. دنیا کے اور مذاہب میں دیکھیں ان کے بڑے بڑے جو پیشوا ہیں وہ پروگراموں میں پبلک کے سامنے ننگے آ کے بیٹھ رہے ہیں. اسلام کی نظر میں ظاہر سی بات ہے یہ حیا کے خلاف بات ہے. اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آپ طاقت کے باوجود شادی نہ کریں. اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا اللہ کے نبی نے بھائی چارہ کرایا تھا حضرت سلمان فارسی کے ساتھ. آپ جانتے ہیں مکہ کے مہاجرین کا مدینہ کے انصاریوں سے بھائی چارہ ہوا تھا. سلمان فارسی ایک دن آئے تو حضرت ابو درداء کی جو بیوی تھی ام درداء, یہ واقعہ جو ہے پردے کی آیت کے پہلے کا واقعہ ہے. پردے کی آیت کے بعد صحابہ کرام ایک دوسرے کی بیویوں سے بھی پردہ کرتے تھے. دوست کی بیوی ہمارے لیے غیر محرم ہے, دوست کی بیوی ہم سے پردہ کرے گی. یہ نہیں کہ دوست کی بیوی ہے تو اس کے سامنے جا سکتے ہیں. یہ واقعہ پردے کے پہلے کا واقعہ ہے. تو گئے تو دیکھا کہ ام درداء جو ہیں ان کا بال وال بڑا بکھرا ہوا ہے, بڑی عجیب و غریب حالت ہے ان کی. فرعاہا متبذلتن, بخاری کے الفاظ ہیں, دیکھا کہ ام درداء کی حالت بڑی خراب ہے. تو کہا کیا بات ہے, ایسا حلیہ کیوں بنا کے رکھا ہے بھابھی آپ نے, کیوں, کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ آپ کے بھائی ابو درداء کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک شادی شدہ عورت اگر اس کا شوہر اس پر توجہ نہ دے تو یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے اس عورت کے لیے. ایک شادی شدہ عورت کے جو جذبات ہوتے ہیں اگر شوہر ان کی قدر نہ کرے تو یہ بہت ساری برائیوں کو جنم دیتی ہے یہ چیز. ام درداء کہنے لگی کہ آپ کے بھائی کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے, رات میں تہجد پڑھتے ہیں, دن میں روزہ رکھتے ہیں, بیوی سے کوئی مطلب نہیں ان کو. تھوڑی دیر کے بعد ابو درداء آئے, دیکھا سلمان آئے ہیں, سلمان ان کے بھائی ہیں, اللہ کے نبی نے بھائی بنایا ہے. دسترخوان بچھایا, کہا کھانا کھائیے. کہا آپ, کہا میں روزہ ہوں. کہا نہیں, روزہ توڑنا پڑے گا آپ کو, میرے ساتھ کھانا کھانا پڑے گا. سلمان فارسی نے روزہ توڑوایا, کھانا کھلوایا ساتھ میں. رات ہوئی, عشاء کی نماز کا وقت ہوا, عشاء کی نماز پڑھی. تھوڑی دیر کے بعد ابو درداء اٹھنے لگے. کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا تہجد پڑھنے جا رہا ہوں. کہا ابھی رکیے, آرام کیجیے. جب رات کا آخری حصہ بچا, آدھی رات کے بعد آخری پہر جب آیا رات میں, تب سلمان فارسی نے ابو درداء کو اٹھایا, اٹھیے چلیے اب آپ بھی تہجد پڑھیے, میں بھی پڑھتا ہوں. اور جب تہجد پڑھ لی تو کہا کہ ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا. اے میرے بھائی ابو درداء, تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق ہے, تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے, تیرے نفس کا بھی تیرے اوپر حق ہے, سب کو سب کا حق دو. بات سمجھ میں آ گئی حضرت ابو درداء کو. اور جب حضرت ابو درداء اللہ کے پیارے نبی کے پاس آئے اور یہ پورا واقعہ سنایا, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدق سلمان, سلمان نے بالکل صحیح کہا ہے. یہ اسلام ہے میرے پیارے ساتھیوں, اعتدال ہے ہمارے دین میں. ہمارے دین میں انتہا پسندی نہیں ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اے مسلمانوں ہم نے تم کو اعتدال والی امت بنایا ہے. کیا مقصد ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تم قیامت کے لوگوں کے اوپر گواہ بنو گے. اب یہ امت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے گواہ بنے گی. اب یہ گواہی کب دیں گے ہم؟ جب ہم اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے. یہ بہت بڑی ذمہ داری اس امت کے اوپر ہے. ہمارے نبی نے تو اپنی ذمہ داری ادا کر دی. ہمارے نبی نے اپنی وفات کے آخری سال, عرفات کا میدان تھا, حجۃ الوداع کا موقع تھا, 1.25 لاکھ کا مجمع تھا صحابہ کرام کا. آپ نے 1.25 لاکھ کے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا الا هل بلغت وادیت ونصحت, اے میری امت کے لوگوں یہ بتاؤ محمد رسول اللہ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا, اللہ کا دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا, اللہ کی خیر خواہی کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا. 1.25 لاکھ کے مجمع نے بیک زبان کہا قد بلغت وادیت ونصحت, اے اللہ کے نبی آپ نے رسول ہونے کا حق ادا کر دیا, آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا, آپ نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. نبی نے تو اپنا کام کر دیا, ہم اپنا کام کب کریں گے؟ اسی ملک میں ہمارے آس پاس شرک و بدعات ہو رہی ہیں. کچھ ہمارے کلمہ گو بھائی بھی شرک و بدعات میں مبتلا ہیں, کچھ دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ شرک و بدعات کر رہے ہیں, شرک کر رہے ہیں, کفر کر رہے ہیں.
ان کو اللہ کا دین پہنچانا, ان کو توحید پہنچانا, یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے میرے پیارے ساتھیوں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس امت کی دوسری ذمہ داری عدل و انصاف کا قیام. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والو, اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ, انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ. یہ امت کبھی نا انصافی کو سپورٹ نہیں کرے گی, ظلم کو سپورٹ نہیں کرے گی. یہ امت انصاف کو سپورٹ کرے گی, جسٹس کو, نیائے کو, انصاف کو سپورٹ کرے گی. یہ امت کبھی نا انصافی کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. حضرت عمر فاروق کا دور ہے, سن 15 ہجری, بیت المقدس فتح ہو رہا ہے, مسلمانوں کا قبلہ اول مسلمانوں کو مل رہا ہے. حضرت عمر نے ایک عہد نامہ لکھ کے دیا فلسطین کے رہنے والوں کو. اس عہد نامہ کو الوثقۃ العمریہ کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے. اس عہد نامہ میں حضرت عمر نے تمام اہل فلسطین کو یہ امان دی کہ اب مسلمانوں کے کنٹرول میں فلسطین ہے. اب فلسطین میں جتنے مذہب کے ماننے والے ہیں ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہوگی. کسی کے چرچ میں کوئی داخل نہیں ہوگا, کسی کے عبادت خانے کو کوئی نہیں توڑے گا, کسی کے مذہبی معاملے میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا. یہ فریڈم آف ریلیجین اور یہ آزادی یہ اسلام نے اپنے ان علاقوں میں جن کو مسلمانوں نے کنٹرول کر لیا, ان علاقوں میں بھی اسلام نے دی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اسلام انصاف کا مذہب ہے. دنیا والوں نے ایک اصول بنایا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. اسلام نے اس اصول کو نکار دیا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم سے تمہاری دشمنی ہے تو دشمن کے ساتھ بھی تمہیں ناانصافی نہیں کرنا ہے. اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. ہمیشہ عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھنا ہے, یہی تقویٰ کے قریب لے کے جانے والی چیز ہے. اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں, اس امت کی ایک اور بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ امت یہ اللہ کی رسی کو مل کر کے تھامے, یہ فرقوں میں نہ بٹے, یہ جماعتوں میں نہ بٹے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو مل کر کے تھامو. وَلَا تَفَرَّقُوا. اور فرقوں میں نہ بٹو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. آج امت کہاں بھائی بھائی ہے؟ امت بھائی بھائی نہیں ہے. آج تو حالات یہ ہیں, ایسی نظمیں پڑھی جا رہی آن اسٹیج کہ وہابیوں کو توڑ دو, مروڑ دو, ان کا گلا توڑ دو, یہ کر دو, وہ کر دو. کیا ہے صاحب؟ فلاں مسلک کے مسلمان کا انتقال ہوا, فلاں مسلک کے مسلمان نے پڑھا دیا جنازہ, تمام لوگوں کا نکاح ٹوٹ گیا, چلو بھیا سب سے دوبارہ نکاح کراؤ. اسلام سے خارج ہو گئے سب. اب میڈیا میں اس طریقے کی خبریں آتی ہیں, ہمارا مذاق بنتا ہے. ہم اتنے مشکل دور میں بھی مسلکی شدت پسندی ہماری کم نہیں ہو رہی ہے. ہم ایک ہونے کو تیار نہیں, ہم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھامنے کو تیار نہیں ہیں. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں, اس امت کا کام ہے کہ جب اسلام کی بات آئے, جب ایمان کی بات آئے, تو ہم اسلامی بھائی چارے کو ہم قائم کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا, کہ مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح بن جائے. جیسے ایک عمارت کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کو طاقت دیتا ہے, ایک حصہ دوسرے حصے کو طاقت دیتا ہے, مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو طاقت دے. مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں آپس میں ایسی محبت اور ہمدردی رکھو جیسے انسان کے بدن میں ہوتی ہے. انسان کے بدن میں کہیں کانٹا بھی چبھتا ہے تو پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے پیارے ساتھی. اب ایک آخری سوال کا جواب دے کے ہم بات ختم کریں گے. یہ امت جس کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا, یہ امت آج اتنے جوتے کیوں کھا رہی ہے؟ اتنے مشکل دور سے یہ امت کیوں گزر رہی ہے؟ یہ زوال کے شکار کیوں ہے یہ امت؟ تو 4 پوائنٹس میں بات سمجھیے کہ یہ امت کیوں زوال سے کی شکار ہے. پہلی چیز, یہ امت توحید سے دور ہو گئی. امت کا ایک بڑا طبقہ توحید سے دور ہو گیا. امت کی پہچان کس سے ہو گئی؟ قبروں سے, مزاروں سے, باباؤں سے. عورتیں قبروں پہ جا کے سجدے کر رہی ہیں, کہیں عرس کے نام پہ بھیڑ لگی ہوئی ہے, بے حیائی ہو رہی ہے. یعنی الغرض
शिर्क के और बिदात के मुख्तलिफ मज़ाहिर इस उम्मत के अंदर पैदा हो गए। और अल्लामा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का बड़ा प्यारा शेर कहते हैं, वो दी जिससे तौहीद फैली जहां में, वो बदला गया आके हिंदोसिता में। बदल गया हिंदुस्तान में, इस्लाम की शक्ल को बिगाड़ दिया गया। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने हमारी मदद का वादा तौहीद की शर्त के साथ किया था। अल्लाह ने कुरान के 18वें पारे में फरमाया, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैया। कि जब तक हम अल्लाह की तौहीद पर कायम रहेंगे और शिर्क नहीं करेंगे, अल्लाह ताला हमें दुनिया में गालिब करेगा। तो ये पहली चीज़ है, तौहीद से हम दूर हो गए। दूसरी चीज, हम सुन्नत से दूर हो गए। कितनी सुन्नतें हैं, माफ कीजिएगा, हम लोग यहां जिस मस्जिद में बैठे हैं या जिन अफराद के बीच में बैठे हैं, ये हमारे मसलक की पहचान ही हदीस से, हम तो अहले हदीस हैं, कुरान और हदीस पे चलने वाले। हमारे चेहरे तो नहीं बताते कि हम अहले हदीस हैं, हमारी शादियां तो नहीं बताती हैं कि हम अहले हदीस हैं, हमारी शक्लें तो नहीं बताती हैं कि हम अहले हदीस हैं। नबी की सुन्नतों को बड़ी आसानी के साथ हम मिटा देते हैं, नबी की सुन्नतों को बड़ी आसानी के साथ हम छोड़ देते हैं। नबी की सुन्नत सिर्फ सीने पर हाथ बांधना तो नहीं है मेरे भाई, नबी की सुन्नत सिर्फ 8 रकात तरावी पढ़ना नहीं है, सिर्फ रफुल यदैन करना नहीं है। नबी एक पूरा जिंदगी गुजारने का तरीका लेके आए थे। जब आप नमाज की हर सुन्नत के लिए, मैं कभी कभी कहीं कहीं जाता हूं, लोग सवाल पूछने वाला ना, रफुल यदैन के बगैर नमाज होगी कि नहीं होगी, और जब उनको यह बताया जाए कि भाई रफुल यदैन नमाज की एक बहुत अहम सुन्नत है, जानबूझ करके अगर कोई छोड़ेगा तो गुनहगार होगा, लेकिन अगर कोई रफुल यदैन के बगैर नमाज पढ़ता है तो हो जाएगी, तो कुछ लोग तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते, कहते अरे ऐसे कैसे हो जाएगी रफुल यदैन के बगैर नमाज। अगर रफुल यदैन के बगैर नमाज हो जाएगी तो फिर हम लोग क्यों दूसरों से बहस क्यों करते हैं रफुल यदैन को लेकर के। ये कुछ लोगों की सोच है। हम रफुल यदैन के लिए इतने एक्टिव हैं, हम सीने पर हाथ बांधने के लिए इतने एक्टिव हैं, और हमारी शादियां सब रस्मों रिवाज के हिसाब से हो रही हैं, हमारा लेन देन सब समाज के हिसाब से हो रहा है। कितनी बुराइयां हैं हमारे समाज में, वो सब समाज की जो देन है वो हमारे अपने घरों में भी पाई जा रही है, और हम उनसे बचने की कोशिश नहीं करते। जंगे ओहद याद कीजिए मेरे साथियों, मुसलमानों ने अल्लाह के नबी की एक सुन्नत को छोड़ा था, एक हुक्म टूटा था। वो 50 तीरंदाजों को जो अल्लाह के नबी ने मुकर्रर किया था वो अपनी जगह से हट गए, और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हत्ता इज़ा फशिलतुम व तनाज़अतुम फिल अम्री व असैतुम मिन बादि मा अराकुम। जब तुम लोगों के अंदर कमजोरी आ गई और तुम आपस में लड़ने लगे और रसूल की नाफरमानी करने लगे, तो हमने जंग का नक्शा पलट दिया। नबी का हुक्म टूटा है तो जीती जंग हारी है। नबी की फौज में मौजूदगी से कुछ नहीं होता। मेरे प्यारे साथियों, यह हमारे जवाल की दूसरी वजह है। और तीसरी वजह हमारे जवाल की, हम टुकड़ों में बढ़ गए। वला तकूनु कल्लज़ीना फर्रकू दीनहुम व कानू शिया। अल्लाह कहता है उनकी तरह मत हो जाओ जिन्होंने दीन को टुकड़ों में बांट दिया। टुकड़ों में बढ़ गए हम, फिरकों में बढ़ गए हम, और इतनी नफरत हो गई कि एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को काफिर करार दे रहे हैं। हमारा आपस का ये इख्तिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में हमारी तबाही और बर्बादी का सबब बना मेरे प्यारे साथियों। और चौथी और आखिरी वजह, हमारे जवाल और बर्बादी की चौथी वजह क्या है? दुनिया की नाजायज मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा होगी। बड़ी मशहूर हदीस है, हदीस वहन जिसको बोलते हैं, अबू दाऊद की सही रिवायत है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा लकलतु इला क़सअतिहा। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, वो जमाना आएगा तुम पर जब दुनिया की सारी उम्मतें टूट पड़ेंगी तुम्हारे ऊपर, जिस तरीके से खाने वाले दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं। सहाबा ने पूछा, अमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? आपने फरमाया नहीं, तादाद तो बहुत होगी। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइ सैल, तुम सैलाब के पानी के ऊपर जो झाग होता है तुम उस झाग की तरह हो जाओगे। अल्लाह ताला दुश्मनों के दिलों से तुम्हारी हैबत को खत्म कर देगा और अल्लाह तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी वहन क्या है? आपने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत की कराहियत तुम्हारे दिलों में पैदा हो जाएगी। क्या मतलब इस हदीस का? कारोबार ना करें हम,
मकान ना बनाए अच्छा, कपड़ा अच्छा ना पहने, लाइफ स्टाइल अच्छी ना बनाए, बिल्कुल बनाए, कोई एतराज नहीं है शरीयत को। ना आपके अच्छे मकान पे है, ना आपके अच्छे खान पान पे है, ना आपके अच्छे लिबास पर है। शरीयत को अगर एतराज है तो इस बात पर है कि आप अच्छे लिबास, अच्छे खान पान, अच्छे मकान को अपनी जिंदगी का मकसद बना लें। जुमा के दिन हम लोग जब जुमा की नमाज पढ़ते हैं, इमाम साहब पहली रकात में सूरह आला पढ़ाते हैं। ये आयत सूरह आला में हर जुमा के दिन हम सुनते हैं, बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझते हो, जबकि आखिरत ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बाकी रहने वाली। दुनिया कमाओ मेरे भाइयों, दुनिया को बेहतर बनाओ, मगर दुनिया को सब कुछ मत समझो और दुनिया के चक्कर में आखिरत को ना भूल जाओ। ये है, ये असल प्रॉब्लम है। आज हमें देख के नहीं लगता कि हम आखिरत की तैयारी कर रहे हैं। हम इस दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे परमानेंट हमें रहना है, हमेशा नहीं रहना है मेरे साथियों। दुनिया में आज जवानी है, कल बुढ़ापा आएगा, आज दौलत है, कल खत्म हो जाएगी, आज ताकत है, कल कमजोरी आ जाएगी। दुनिया की कोई चीज परमानेंट नहीं है, मताउल गुरूर है, ये दुनिया धोखे का सामान है। तो ये इस उम्मत के जवाल के 4 असबाब हैं मेरे प्यारे साथियों, जिनसे हमें और आपको बचने की जरूरत है। ये चंद बातें उम्मत मोहम्मदिया की खुसूसियात और उसकी जिम्मेदारियों और उसके जवाल के असबाब के ताल्लुक से आपके सामने रखी गई। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन एक उम्मत के तौर पे अपनी जिम्मेदारियों को हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे अंदर जो कमियां और कोताहियां हैं उनको दूर करने की हमें तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए, हमारी माँ बहनों की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। जो रोज़गार से परेशान हैं अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे इस्लाम पर हमें ज़िंदा रखे और ख़ात्मा हमारा ईमान पर हो, आमीन। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।